ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اب تو لوگ اہل اللہ کو لعین کہنا شروع ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں جی جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی سارے مشرک ہیں. تو سر کیا یہ لوگ مشرک ہیں معاذ اللہ جن کا قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کا جو گروہ ہے ان کے بعد جن کا تذکرہ ہے، اور کیا ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ شرک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک دل کے موضوع پر بہت اچھی گفتگو اور اچھا پروگرام آپ نے ایک ارینج کیا. اس جو سوال آپ نے کیا ہے بنیادی طور پر اس کا حقیقی جواب کا تعلق بھی دل سے ہے. سبحان اللہ. اب دو جہتیں ہیں، ایک وہ جہت جو تنقید پہ ہے ٹھیک ہے، اور ایک وہ جہت جو دفاع میں ہے یا جو ان کے دروازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے دل کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. میں یہاں پر اسی دل کی بات کو ہی جوڑتے ہوئے پھر اس سوال کے جواب کی طرف چلتا ہوں. حضرت اقبال نے کہا تھا کہ تڑپ رہا ہے فلا توں میان علم میان غیب حضور، جی ازل سے اہل خرد کا مقام ہے آراف. سبحان اللہ. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، واہ گرہ کشا نہ رازی ہے نہ صاحب کشاف. واہ واہ. حضرت اقبال یہاں پر بہت زبردست سمجھتے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا ایک عقل ہے اور ایک دل ہے. ٹھیک ہے. اب عقل اور دل میں ہم جب بات کرتے ہیں حق کو پہچاننے کی، تو اگر مقابلہ آ جائے تو کس کا انتخاب کیا جائے وہ خود قرآن مجید بتا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حق کی پہچان ہے قرآن، اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب. اب خود قرآن مجید کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ محبوب میں نے جبریل کو جو بھیجا کہ یہ میرا کتاب جا کے نازل کرے، تو اس نے کہاں پہ نازل کیا؟ اللہ قلبک باذن اللہ. سبحان اللہ. یعنی جو نزول قرآن ہو رہا ہے وہ قلب مصطفیٰ پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا کہ جبریل نے آپ کے قلب انور پر قرآن کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں. واہ واہ. اب دیکھ لیں، قرآن آ رہا ہے قلب پر اور حضور سے کہا جا رہا ہے کہ اب تزکیہ کریں. تزکیہ بھی قلب پہ ہوگا، سبحان وہ بھی قلب پہ جا کے ہوگا. اب جب وہ آیت کریمہ جس کا تذکرہ آپ نے کیا کہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یہ جو چار طبقات ہیں، بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ نبیین انبیاء کو پہلے مقام پہ رکھا، اور باقی جو تینوں مقامات ہیں وہ تینوں کے تینوں اس نبوت کے فیض کے نیچے آتے ہیں. سبحان اللہ. وہ تینوں امتی ہیں، تینوں کے تینوں امتی ہیں، ہم تینوں اسی فیض سے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو دل ہے، اس دل کے بارے میں کیا کہا گیا؟ دل کے بارے میں کہا گیا یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، میں بندہ مومن کے دل میں سماتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک تجھے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا میرے ان بندوں کے دلوں میں جا کر تلاش کر کہ دنیا سے جن کے دل میری وجہ سے میرے لیے ٹوٹ چکے ہوں. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، صدیقین، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، سر اس میں تو کوئی دوسری رائے تو ہے ہی نہیں کہ قلب میں ہی اللہ کا نور بھی آتا ہے، شرح صدر بھی اسی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. بیسک سوال سر یہ ہے کہ اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی بندوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ جتنے جانے والے ہیں یہ بھی مشرک ہیں، اور معاذ اللہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی شرک کروا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں سر؟ اب وہ جو اہل اللہ ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس جو جا رہے ہیں، ان کے دروازوں پہ جو پہنچ رہے ہیں، وہ کس کے دروازے پہ جا رہے ہیں؟ یا تو اب شرک ہے کیا؟ سبحان اللہ. شرک یہ ہے کہ بھی غیر اللہ سے وہ چیز مانگنا کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی طور پر طاقت اور سب کچھ اللہ کی ہے، صفات، ذات، اور آپ اسی میں کسی اور کو شریک مان لیں. بالکل ٹھیک ہے. جب بندہ مومن کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا تو ایمان آ گیا. اب وہ پہنچا ہے حضور داتا علی حجویری کے پاس، ٹھیک ہے، وہ پہنچا ہے حضرت سیدنا غوث اعظم کے جن کی شرح صدر ہوئی ہے، جہاں پہ جن کے سینوں میں اللہ کا نور ہے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کے پاس پہنچا ہوا ہے. تو وہ کیوں پہنچا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو وہی لوگ ہیں جن کا در مجھے خود رب نے دکھایا ہے. سبحان اللہ. اسی نور کے لیے جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ گئے کیوں ہیں؟ وہ گئے ہوئے ہیں دل کے مرض کو ٹھیک کرانے کے لیے. سبحان اللہ. کہ جناب ہم دنیا جہاں کے مارے ہوئے ہیں، تمام طبیبوں اور حکیموں کے پاس گئے ہیں، ہمارے دل کے مرض کا علاج نہیں ہوا، اس لیے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ہم اہل دل کے پاس آئے ہیں، بزرگوں کے پاس آئے ہیں، اور آئے بھی کس لیے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو پھر اللہ کی طرف جو وسیلہ ہے اس کے سب سے پیارے جو ہیں. سر ایک ذہنی سا سوال میرے ذہن میں آیا، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ لوگ جتنے مبلغین ہیں، کیا ان کی اپنی شرح صدر ہوئی ہے؟
دیکھیں جہاں تک اس میں جو دو طرح کے لوگ ہیں، وہ بھی ہیں جن کی شرح صدر ہے، وہ بھی کیونکہ قافلہ ہے، اب قافلے میں ہر طرح طرح کے لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں، کسی کوئی ہیں جو بہروپی ہیں، بہروپ دھار رکھا ہے، کچھ ہیں جو حق والے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی شرح صدر ہوئی ہو اور وہ لوگوں کو منع کرے کہ فلاں جس کی شرح صدر ہے اس کے پاس نہ جانا، ایسا ممکن ہے؟ اہل اللہ کا یہ کمال ہوتا ہے۔ میں نارملی مجھ سے طالب علم پوچھتے ہیں کہ جناب آج فتنوں کا زمانہ ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہم کس کو سنیں اور کس کو نہ سنیں، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دل دیا ہے نا، یہ سب سے بڑا ٹول ہے۔ آپ جب کسی کو سنیں اور سننے کے بعد اپنی طبیعت پہ اثر دیکھیں، اگر تو طبیعت میں یہ اثر پیدا ہوا کہ فلاں گندا ہے، فلاں گندا ہے، فلاں گندا ہے، میری ذات ٹھیک ہے، تو پھر سمجھ لینا آپ نے کسی فتنے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ صحیح۔ اور اگر آپ کا دل یہ کہنا شروع کر دے کہ مجھے اپنی ذات پہ توجہ کرنی چاہیے، اللہ کے سارے بندے ٹھیک ہیں، مجھے اپنی ذات پہ توجہ دینی ہے، تو سمجھ جائیے گا آپ کسی اہل اللہ کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب وہ جو قرآن نے جو دیا ہے نا، ہمیں سٹینڈرڈ دیا ہے، وہ ہیں 4 لوگ، ایسے ہی ہے؟ اس پہ میرے خیال ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو ہر بندہ جو تبلیغ کر رہا ہے، کیا وہ ان 4 میں سے ہے؟ اب یہ گارنٹی میں تو دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اہل حق ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ ہاں، ان کے اصل لیے مبلغ تو وہی ہیں جن کا اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، ان کی بات سنو۔ مولانا روم ایک کلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو اندھا ہے نا، اس کو امام نہیں بنانا چاہیے، اس کی امامت مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے اس کا وضو ٹھیک نہ ہو، اس کا استنجا ٹھیک نہ ہو، دیکھ جو نہیں سکتا، تو فرمایا اندھے کی امامت مکروہ ہے۔ تو ایک سوال وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہم بھی مولانا کا سوال اپنی زبان سے آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا جو دل کا اندھا ہو اس کو اپنا امام بنا لینا چاہیے؟ سر امام تو ہوگا ہی وہی جس کا دل بینا ہو، سبحان جو اللہ، قلب سلیم رکھتا ہو، وہی 4 امام ہیں۔ وہی 4 لوگ ہیں۔ واہ واہ، تو آپ کو تو پھر اب اس کے لیے ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے؟ وہ کسوٹی میں اس کے لیے بہترین مثال دوں گا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ حضور مجھے کچھ دن یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ وہ بندہ رہا وہاں پہ کچھ عرصہ، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اجازت مانگی، جانے لگا۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا حضور مرید ہونے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مرید ہوئے تو نہیں؟ صحیح۔ کہا کہ حضور کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ سے۔ تو آپ نے فرمایا بچے اتنے عرصے رہے، یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی کی شریعت کی کوئی خلاف ورزی ہم سے دیکھی؟ تو اس نے کہا حضور وہ تو میں نے نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر، استقامت سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی کرامت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اصل چیز ہے کردار۔ چھوٹا سا سوال ہے کہ جب اللہ نے یہ 4 بندے فرما دیے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ، ان کے راستے پہ چلو، جاؤ گے تو آپ کو کچھ بات سمجھ آئے گی۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا نہیں آتے رہے ہیں؟ اتنے وفود آتے رہے ہیں، تو جاؤ گے تو سمجھ آئے گی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بابے ہیں اور بابے تو شاہی کوئی نہیں، ان کے بارے میں یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں، کیا فرماتے ہیں سر؟ دیکھیں اس بارے میں تو میں وہی کہ قرآن مجید کی پہلی سورت جس کو کہا گیا ہے فاتحہ، کہ یہ دروازہ کھول رہی ہے رشد و ہدایت کی طرف۔ صحیح۔ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے مجھ سے جو دعا مانگنی ہے، دعا ہی یہ مانگ کہ مالک اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر صراط مستقیم کو بھی بندے کی دعا پہ نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہا ممکن ہے بندہ ہے 10,000 راستے اس کو ملیں گے، پتہ نہیں کسی غلط راستے کا انتخاب کر کے یہ سمجھ لائے کہ یہی صراط مستقیم ہے، نہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی خود کی کہ بھی کن راستوں، کن بندوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اللہ۔ اے میرے رب ان لوگوں کا راستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جن راہوں پہ وہ چل کر تجھ تک پہنچے ہیں، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ بابے ہیں سبحان اللہ، جو بالکل ایسے اپنے سیرت میں، بالکل اپنے ایسے، کردار بالکل میں ایسے، بالکل وہ جو تھے کہ وہ ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر پھر اللہ یاد۔ سبحان اللہ۔